تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ معراج کی دو قسمیں، ایک معراج منامی اور ایک معراج جسمانی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان سے جہاں تک اللہ کو منظور ہوا آپ گئے، اس کو معراج جسمانی کہتے ہیں۔ اور ایک ہے معراج منامی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی حالت میں معراج ہوئی، یعنی آپ کی روح نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ معراج منامی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ ہوئی، اور معراج جسمانی ایک مرتبہ ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پیارے آقا مکہ طائف کے سفر سے بہت مایوس ہو گئے تھے اور بہت زیادہ آپ ٹوٹ گئے تھے، غمزدہ تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا تاکہ اللہ کے حبیب کی غم جو ہے دور ہو سکے، اور اس کے لیے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن جو حضرت علی کی بہن ہیں اور ابو طالب کی بیٹی ہیں ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک تیز رفتار سواری پیش کی جس کا نام براق تھا، جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس آئے اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کیا، جنت و جہنم کو دیکھا، پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور تحفوں کا تبادلہ ہوا جو اتحیات میں نے آپ کو بتایا تھا تشہد میں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سواری سے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ یہ ہوا، اور پھر 3 سال کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت ہوئی۔ مدینہ منورہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 455 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ بت پرست اور کچھ یہودی تھے۔ بت پرستوں کے 2 بڑے خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکہ جاتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور چپکے چپکے دین کی باتیں بتاتے۔ مدینہ کے لوگ نیک تھے، وہ پیارے رسول کی باتیں دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینہ پہنچا۔ مکہ میں دین کی باتیں پہنچاتے پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد 40 سال کے بعد 53 سال تک مسلسل 13 سال ہو گئے تھے دین پہنچاتے پہنچاتے۔ مکہ والوں نے آپ کو ستایا۔ جب ان میں حضور کی باتیں سننے والا کوئی نہیں رہا، الٹے جان کے دشمن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب مدینے کو ہجرت کر جائے۔ بہت سے مسلمان مدینے کو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ ایک رات کافروں نے یہ طے کیا، یہ پلاننگ کی، اور اللہ توبہ توبہ، انہوں نے پلاننگ بھی کیسی کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ بدبختوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی جمع ہو اور پیارے رسول کا گھر گھیر لیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر وحی کے ذریعے دے دی۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی مکہ والوں کی امانتیں مکہ والوں کو پہنچا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، اور سورہ یاسین کی آیت تھی فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ والی آیت تھی۔ گھر سے نکلے، مٹھی میں کچھ کنکریاں بھر کر ان کی طرف اس طریقے سے پھینکی،
اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہو لیے اور دونوں مل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک غار ہے، اس غار کا نام غار ثور ہے، اس میں دونوں چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور جاسوس بھیجے۔ ایک کافر تو غار کے بالکل منہ پر پہنچا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی۔ پیارے رسول نے کہا لا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت مار دی اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ مدینے کے لوگ کئی دن سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے باہر نکل کر ویلکم استقبال کرنے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ پہنچے تو لوگ بہت خوش ہوئے، بچیاں گیت گانے لگیں، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہرے، ہمارے مہمان بنے۔ حضور نے فرمایا میں وہی ٹھہروں گا جہاں میری اونٹنی، یعنی قصبہ نام تھا اس اونٹنی کا، وہ اونٹنی جہاں جا کر بیٹھ جائے گی۔ اور یہ اونٹنی ایک پلاٹ میں جا کے بیٹھی، اور یہ پلاٹ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے ٹھیک سامنے تھا۔ ابو ایوب انصاری کو یہ سعادت حاصل ہوئی اور آپ پیارے آقا حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے۔ یہ ہجرت تک کا واقعہ ہو گیا جو آپ کے سلیبس میں شامل تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ لوگوں کی آج معوذتین کہتے ہیں ایسی 2 صورتوں کو جس میں اللہ کی پناہ مانگی جائے، اور وہ 2 صورتیں ہیں سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ان دونوں صورتوں کو مجموعی اعتبار سے نام ہے ان کا معوذتین، اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس میں ایک صورت ہے سورہ ناس۔ ناس کے معنی عربی میں پیپل اور لوگ کیا آتی، اردو میں ایک ہوتا ہے ناس، تمہارا ستیہ ناس ہو جائے۔ لوگ باگ اس کو ناس سے سمجھتے ہیں کہ ناس ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ قرآن کریم کے بارے میں کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنے سے ناس ہوتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہی نہیں ہے کہ گھر میں ناس نہ ہو جائے، یہ ان کی ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ بہرحال اس صورت کو معوذتین کہتے ہیں، ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، جس میں سے پہلی صورت سورہ فلق ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں، اس کی نزولی ترتیب 20 ہے اور قرآنی ترتیب 113 ہے۔ سورہ ناس یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اس کی نزولی ترتیب 21 ہے اور قرآنی ترتیب 114 ہے۔ ان دونوں صورتوں کا شأن نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا۔ جادو کرنے والا ایک یہودی تھا اور اس کا نام تھا لبید بن عاصم۔ یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا گیا، اور اس جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد سا رہنے لگا اور آپ کا سر بھاری بھاری رہنے لگا۔ آپ جو کام کرتے تھے وہ بھول جاتے تھے۔ دنیاوی کام میں ہوا یہ جادو کا اثر، وحی اور قرآن میں یہ اثر نہیں ہوا۔ یا ایک کام آپ کر لیتے تھے لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاید میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ کو خواب دیکھا اور خواب میں 2 انسانی شکل میں فرشتے تھے، جس میں سے ایک پائتیانی کھڑا تھا، ایک سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ پائتیانی والے نے سرہانے والے سے ایک پوچھا، بھائی سوال کیا کہ پیارے آقا کی طرف اشارہ کر کے ان کو کیا ہوا ہے؟ جواب دیا سریانے والے فرشتے نے کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر پوچھا پائتینی والے نے کہ کس نے کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ پھر کہا کہ کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟
کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بالوں اور کنگھی میں، کنگھی جو ہوتی ہے، کنگا ہوتا ہے، کنگھی ہوتی ہے، کنگھی میں 11 بالوں کو لپیٹ کر 11 گانٹھیں لگا کر وہ کیا، جادو کیا گیا ہے۔ کہاں ہے؟ جواب بتایا کہ فلاں فلاں قبیلے میں ایک کنواں ہے، اس کے اندر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نبیوں کا خواب سچا ہوا کرتا ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دوسرے صحاباؤں کے ساتھ مل کر اس کنویں کے پاس گئے۔ حضرت علی کنویں میں اترے اور 2 پتھروں کے بیچ میں جادو کا سامان نکلا، جس میں کنگھی اور بالوں کی 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھی۔ تب جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے یہ دونوں صورتیں لے کر آئے اور کہا پیارے آقا آپ معوذتین پڑھیے، جس میں 11 آیتیں، سورہ فلق میں 5 ہیں، سورہ ناس میں 6 ہیں، 5 اور 6 11 ہیں، آپ ایک ایک آیت پڑھتے چلے جائیے اور ایک ایک گانٹ کھولتے چلے جائیے۔ چنانچہ پیارے آقا نے اس طریقے سے ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور ایک ایک گانٹ کھولتے گئے، اور اس طریقے سے پیارے آقا کا جو سر پر بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اس معوذتین کا شان نزول ہے۔ معوذتین کی فضیلت یہ ہے، اگر کوئی شخص معوذتین کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو جادو وغیرہ سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گا۔ اس صورتوں کو پڑھنے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس صورت کو جو بھی پڑھے گا تو شیطان اس سے دور رہے گا اور دل میں وسوسے بھی نہیں ڈالے گا۔ پیارے آقا اس صورت کے، ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کے بعد ہمیشہ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تو اس وقت بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے معوذتین پڑھ نہیں پائے، کیونکہ آپ غشی میں تھے، بہوشی میں تھے، تو میں نے پیارے آقا کے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھا، معوذتین میں نے پڑھی اور معوذتین پڑھ کر میں نے پیارے آقا کے ہاتھوں پر ایسے پھونک دی اور پھر پیارے آقا کے ہاتھوں کو لے کر آپ کے بدن پر پھیر دیا۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں پھیر دیا؟ فرمایا کہ میرے ہاتھوں میں وہ تاثیر نہیں جو پیارے آقا کے ہاتھوں میں تھی، لہذا آج ہم اس سماج میں، اس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر لوگ اپنے دکھوں سے پریشان نہیں جتنا کہ ہمارے سکھ اور خوشحالی سے پریشان ہے، اس لیے جادو ٹونا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم دوا کے طور پر، علاج کے طور پر معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سونے کو اپنا معمول نہیں بنائے ہوئے۔ اب سورہ فلق کا ترجمہ سنیے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ان چیزوں کے شر سے اور ان چیزوں کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس اندھیرے کے شر سے جو چھا جاتا ہے۔ چنانچہ شیطانی قوتیں راتوں میں زیادہ شکتیشالی اور پاورفلی ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے چھوٹے بچوں کو سورج ڈوبنے کے بعد گھروں سے نہ نکالو۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو پھونک مارتی ہیں گانٹھوں میں، گرہوں میں۔ چنانچہ اس صورت سے پتہ چلا کہ عموماً عورتیں جو ہیں تعویذ گنڈوں میں اور جادو ٹونوں میں زیادہ رہتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو سورہ فلق میں دنیاوی دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی گئی ہے، اور سورہ ناس میں جو اخروی دشمن ہے، شیطان ملعون، جو ایمان کا دشمن ہے، ایمان کا چور ہے، اس سے پناہ مانگی گئی۔ کہا گیا قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہیے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے مالک کی، انسانوں کے مالک کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو بار بار وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنت والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ آپ کا سلیبس آج مکمل ہو گیا۔ جتنے سلیبس میں چیزیں شامل تھیں وہ تقریباً سبھی ہو گئی، سیرت بھی ہو گئی، مسائل بھی ہو گئے، عقائد بھی ہو گئے، صورتوں کی تفسیر بھی ہو گئی۔ اب آپ وہ گروپ میں وہ نوٹس وغیرہ دے دیے جائیں گے، آپ تیاری کریں انشاءاللہ۔ بقرہ عید کے بعد یعنی محرم میں ہی آپ کا امتحان ہوگا، اور امتحان کے بعد، ایگزام کے بعد ایم قاسمی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو معلوم کر لیں۔